کیوں؟ جی السلام علیکم. اس ٹائم ہمارے ساتھ ہیں شکیل اوان صاحب، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت آ چکی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں ان کا گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ناکامی اور نااہلی کی وجہ تھی وہ تھی مہنگائی. تو آج ہماری جو لوگ ہیں وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو یہ بھی مہنگائی کرنے جا رہی ہے. تو ہم یہ جانیں گے شکیل اوان صاحب سے کہ شکیل اوان صاحب، سنا ہے کہ آپ کی حکومت پیٹرول مہنگا کرنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے چیف صاحب نے یہ ذمہ داری اپنے میں لی تو ہمارا صرف ایک موٹیو تھا، ایک بات سبب تھی کہ ہم نے یہ لٹا پٹا پاکستان جو حال عمران خان کر کے گئے اور اس کے حوالے کر کے گئے ہیں، جو مرد نما لوگ تھے، مکمل مرد نہیں تھے، جو ان کے وزراء تھے نا، آپ ان کے حرکتیں دیکھیں، انہوں نے تو مردانگی تک نہیں تھی. اور انہوں نے کیا کہ آج یہ ذمہ داری ہم نے صرف اس لیے لی تھی اور لی ہے، اور فخر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پوری قوم ہمارے ساتھ اس بات کر کے اگر ایک دن بھی دن گزرے تھے عمران خان کا اس ملک میں مزید ایک دن رہنا بھی اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک تھا، اس ملک کا نقصان تھا، اس ملک کو ایک ایسے خطرات لاحق تھے کہ جس ان خطرات کے سبب ہم نے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کروا کے قوم کو، اس ملک کو عمران خان کی پیدا کی کردہ قوم یوتھ جو ہے نا اسے پاک کیا ہے. ہمیں وقت لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلا مسلم لیگ نون کے ایجنڈے کا پہلا حصہ ہے جو میاں نواز شریف قائد مظلوم کے وین کے مطابق کہ ہم نے مہنگائی کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے، مہنگائی جس دن سے ہم آئے ہیں الحمدللہ گھٹی ہے. آپ ڈالر کا سے اندازہ لگائیں کہ آتے سال ڈالر جو ہے نیچے گیا تھا، دوبارہ اس نے جو حالات پیدا کر رکھے ہیں، جب خزانے کے حالات دیکھیں، ملک کے اگر اندرونی حالات اب تمام منسٹریوں کے دیکھیں تو رونا آتا ہے، رونا. میں کہوں کہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، میں سابق ایم ایل اے ہوں، لیکن کیونکہ میں اس پارٹی کا تو حصہ ہوں نا، جی بالکل. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب مفتہ اسماعیل صاحب کل گئے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی آئی ایم ایف سے، آئی ایم ایف میں عمران خان ہمیں اس طرح جھگڑ کر گیا ہے کہ عمران خان نے بزدار کی صورت میں پنجاب سے بدلہ لیا تھا، لیکن اب احساس ہوا کہ اس نے پاکستان سے بدلہ کتنا بڑا لیا، پاکستان کی 22-25 کروڑ عوام سے، کہ وہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہمیں صرف 6 ارب کے قرضے کی بدولت کو ٹوٹل کا ملا تھا 6 ارب ڈالر، اور وہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر گیا ہے. آج اگر ہم ان سے انحراف کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں جو جتنے آپ کے مالیاتی ادارے ہیں کوئی پاکستان کے ساتھ اپنا مالیاتی تعلق نہیں رکھے گا. اور ہمارا اللہ نے چاہا تو پیٹرول کی قیمت اللہ نہ کرے کہ ابھی سردست بڑھے، لیکن جب اضافہ بھی ہوگا تو ہم اپنا پورا جتن کر کے اپنے پر پورا بوجھ ڈال کر کم سے کم لوگوں پر بوجھ ڈالیں گے. اور دیکھیں، یہ کرائسس جو ہے نا، اللہ سے امید ہے کیونکہ شہباز شریف، میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی نیت صاف ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کی بدولت رمضان مبارک کا مہینہ ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ایک انتہا کو انکریز ہوئی ہیں وہ ڈگریز ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ چند دنوں کی اگر یہ خدا نہ خاصہ بوجھ ہمیں پڑا تو یہ چند دنوں کا بوجھ ہوگا، کیونکہ ہمارا دھیان ٹوٹلی پبلک کی طرف ہے. وہ ایک ایسا شخص تھا جو عید کے دن 11 بجے اٹھ کے کہتا تھا سرکاری مولانا بلاؤ اور انہوں نے کہا نماز شروع کرو، بھائی میں نماز پڑھنی ہے عید کی. آج وہ دور نہیں. آج صبح اللہ کا نام لے کر تہجد کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے عوام کے حقوق کے لیے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلنے والا شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے. اچھا سر، یہ توشہ خانہ کے علاوہ عمران خان کے اور کچھ سکینڈل نکلیں گے یا یہی ہے؟ جس شخص نے گھڑی نہیں چھوڑی، جس شخص نے ایک واچ جو تھی اس کو تحفے کی، جو یہ تحفہ جو ملتا ہے نا، یہ ملکیت ہوتا ہے سلطنت کی، یہ ملکیت ہوتا ہے قوم کی، کیونکہ قوم کے پیسے سے جب سعودی عرب کے شاہ فرمان نے اگر آپ کو 25 کروڑ کا تحفہ دیا ہے تو جب وہ آئے گا نا تو آپ نے بھی جواباً کوئی نہ کوئی تحفہ دینا، قوم کے پیسوں میں دینا ہے. اچھا سر، ایسا کہ سننے میں آیا کہ یہ تحفہ وہاں ہی بکنے چلا گیا تھا جہاں سے یہ تحفہ ملا تھا، کہ اسی لیے تو سعودی عرب آج عمران خان سے کوئی 1 سال سے گھاس میں جا رہا تھا کہ وہ تحفہ انہیں کے بعد واپس چلا گیا، اسی سفیر کے چلا گیا شہزادے کے پاس انہیں بکنے کے لیے واپس گڑی. میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں آج بتا ہوا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں جب تحفہ دوں، لیکن میں تمہیں دوں گا اس لیے کہ مجھے پتہ لگا تو اس پارٹی طرح رہتا ہے جو پارٹی تو بھیج دیتی ہے. آج پی ٹی آئی کا یہ حالات ہو گئے ہیں، آج انہیں کوئی تحفہ تحائف دینے کو تیار نہیں. تو میں گزارش کروں کہ جس پرائم منسٹر کی آپ اس کی دیانتداری کا اس سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو قوم کی چیزیں امانت تھیں وہ اس نے بھیجی تھیں. اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لے لیں، ان کو یہ نہیں پتا
کہ جب کرتے کا بھی حساب دینا پڑتا تھا ریاست مدینہ میں. یہ تو ریاست مدینہ یہ ہے کہ جو تحفہ کو ملے ملک کی ملکیت اس کو بھیج دو. چلے ٹھیک ہے جی، شکریہ جی. شکیل اوان صاحب کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. شکریہ جی.